كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ اور آیت 61 سے 62 میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پہ غور تذکر اور تشکر کا ذریعہ بنے گا، یعنی جتنا آپ کائنات کی نشانیوں کو غور سے دیکھیں گی نا، ایک تو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات، کائنات، اس کے اوپر غور و فکر کا موقع بنے گا، تذکر، نصیحت لیں گی، یہ رات دن میں کیسے بدل گیا، یہ اتنا بڑا سورج کیسے گھوم رہا ہے، یہ چاند کدھر چلا گیا، اور ساتھ ہی ساتھ تشکر، الحمدللہ اللہ نے مجھے انسان بنایا تو تبارک الذی جعل فی السماء بروجا، آسمان میں جو بڑے بڑے برج ہیں، گلیکسیز ہیں، ستارے ہیں، اس کو دیکھ کر کیا انسان کا دل نہیں ہل جاتا؟ اور جو ان سب کا مالک ہے اس کے لیے دل میں شکر کے جذبات نہیں آئیں گے؟ پھر رات اور دن اتنی بڑی گاڑیوں کو کیسے آرام سے گھمایا جا رہا ہے، لیکن لوگ نہیں مانتے۔ اب یہ غور و فکر اور تذکر کے بعد اب آگے سورت کے اینڈ تک، یعنی آیت نمبر 63 سے آنورڈ عباد الرحمن کی صفات ہے، جس میں پہلا پیکج 63 سے 67 کا ہے، وہ عباد الرحمن، اور رحمان کے بندے، الذین یمشون علی الارض ہونا، جو اللہ کی زمین پر عاجزی سے چلتے ہیں۔ صفات تو ہم ساری آگے جا کر دیکھتے ہیں، یہاں بات کروں گی لفظ عباد پہ۔ آپ دیکھیے عبد ہوتا ہے بندہ، واحد ہے، اور سورت فاتحہ میں ہم پڑھ رہے ہیں ایاک نعبد میں۔ اب لفظ عبد کی دو جمع ہیں، ایک ہے عباد اور ایک ہے عبید، دونوں ہی لفظ قرآن میں استعمال ہوئے ہیں، فرق کیا ہے؟ یعنی یہاں یہ کیوں نہیں کہا گیا وَعَبِيدُ الرحمن، عباد الرحمن کیوں کہا گیا؟ جبکہ ایک اور جگہ آتا ہے وَلَيْسَ اللَّهُ بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ، اللہ اپنے بندوں پہ ظلم نہیں کرتا۔ تو اس کا فرق ان لوگوں کے لیے جو ماشاءاللہ علمی طور پہ پختہ ہیں۔ آپ دیکھیے کہ عبید کون ہے؟ ہر ایک، بائی فورس، بائی ہک اور بائی کروک، سورج، چاند، ستارے، یعنی کل لہ قانتون للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سورج، چاند، ستارے سب مسلمان ہیں۔ تو عبید اس عبد کو کہتے ہیں یا اس غلام کو جس کو مجبوراً زبردستی اللہ کی بات ماننی پڑ رہی ہے، چوائس نہیں ہے، ول پاور نہیں ہے۔ لیکن لفظ عباد عقل سے سمجھ کے اپنے شعور سے اللہ کی بات کو ماننے والا۔ تو آپ اور میں پھر کیا ہیں؟ کیا بننا چاہتے ہیں؟ عباد۔ اللہ چاہتا ہے میں دیکھتا ہوں کہ تم اپنی چوائس سے بنتے ہو میری پسند کے۔ تو اب آ کے ذرا ایک ایک چیز کو ہم دیکھتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے بندوں کی چال میں تواضع ہوتی ہے۔ بلکہ مجھے تو یہ آیتیں پڑھ کر ایسے لگتا ہے کہ ایک خالی پیپر اور اس پہ آپ کو بلاکس لگا کر دے دیے جائیں کہ آپ ذرا اپنی پرسنالٹی تو لکھیے، کیا میری چال میں تواضع ہے؟ اب اس سے مراد کیا ہے؟ ایک تو ہے کہ فطری چال، نارمل، تکبر نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، ہاں ذرا سا ہم بھی اپنی چال کو دیکھیں۔ اچھا، انسان کی جو شخصیت ہے نا، یہ بہت چھوٹے چھوٹے پزلز کی طرح، چھوٹے چھوٹے ٹکڑے مل کر ایک انسان بنتا ہے۔ پہلے دور کے لوگوں بچوں کی، بڑوں کی چال دیکھ کر پہچان جاتے تھے یہ آیا کدھر سے ہے، یہ ہے کیسا، یہ پاؤں جما رہا ہے کہ نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ایسے تھی جیسے کہ پہاڑ سے اوپر آ رہا ہے نیچے، چوڑا سینہ اور کندھے کھلے ہوئے۔ حضرت عمر نے ایک شخص کو بڑی مریل چال چلتے دیکھا، بڑی جیسے بیمار نہیں ہوتے۔ لوگوں نے کہا اس کو کیا ہوا ہے؟ پوچھا لوگوں سے اس کو کیا ہوا ہے؟ کہا حضرت عمر یہ قرآن بہت پڑھتا ہے اور یہ بہت نیک ہے۔ تو آپ نے کہا کہ نیک ہے تو اس کا یہ تھوڑی مطلب ہے کہ انسان بیمار دکھے۔ تو چال میں وقار ہونا چاہیے۔ آف کورس عورتوں کی چال پہ بات کروں گی، مردوں کو تو ہم سائڈ پہ کر دیں اگر، ان کو بھی ماشاءاللہ بتانے والے بہت ہے، لیکن دونوں کے لیے ایک بات ہے کہ اکڑ والی چال نہیں پسند۔ اور عموماً ہماری خوشیوں کے وقت پہ اچھے کپڑوں کے گھوڑوں پہ بیٹھ کر اس طرح بیٹھ کر ہماری چال بدل جاتی ہے۔ کچھ تو کپڑے بھی ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اکڑ بہت آ جاتی ہے انسان کے اندر۔ پھر دوسری بات ہے پاؤں مار مار کے چلنا، پاؤں سیدھا رکھنا نہیں بلکہ کھسکتا ہوا پھسلتا ہوا ہونا، ان سب سے بچنا۔ اور پھر یہ بات بتا دوں کہ ہیبٹس جو ہے وہ بچپن میں ڈیولپ ہوتی ہیں۔ چھوٹے بچوں کی چال چلن پہ بھی غور کیجیے۔ آپ دیکھیے کہ ایک دور تھا کہ کریکٹر سرٹیفکیٹ کو کیا کہتے تھے؟ چال چلن۔ بچے سے نکاح کرنا ہے، بیٹی کا لڑکا ڈھونڈا ہے تو لڑکے کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ اس کا چال چلن بہت اچھا ہے۔ آج
اس پہ کوئی دیر از نو کویسچن. یعنی وقت کے ساتھ ساتھ ہم لوگ بہت زیادہ اپنی روایات سے بھی دور ہو گئے دین کی طرح. پھر اگلی خوبی دیکھیے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. رحمان کے بندے جاہلوں سے خوبصورتی سے اعراض برتتے ہیں. کوئی ان کے ساتھ لڑنا بھی چاہے تو وہ نہیں لڑتے، جھگڑنا بھی چاہے تو نہیں جھگڑتے، دشمنی بھی کرنا چاہے تو نہیں کرتے. تو یہ اعراض کیسے ہے؟ مثلاً بحث نہیں کرتے، چھوٹی چھوٹی بات پہ گھر میں جھگڑے نہیں آ رہے، جی آپ نے یہ کیوں کیا، آپ تو میرے دشمن ہیں. ہاں نہیں. پھر ذرا فضول باتیں نہیں کرتے، ہر وقت گھر میں باتیں باتیں باتیں. امن کے لیے جگہ تبدیل کرنا، یعنی اگر کوئی آپ سے جھگڑا ہے تو وہ جگہ چھوڑ دیں، آپ اس کمرے سے نکل جائیں. کیا ضروری ہے ہر بات کا جواب دیا جائے؟ بلکہ ایک جملہ لکھ لیں، یہ قطعاً ضروری نہیں ہے کہ ہر بات کا جواب دیا جائے. گھروں میں جتنے بھی لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کیونکہ اکثر تو ہم گھر میں ہی ہوتے ہیں نا، باہر والوں سے تو کبھی کوئی گیا اور کسی سے جھگڑا ہوا، کسی دکاندار سے کوئی جھگڑا ہوا، کسی باہر گاڑی میں ٹریفک میں پھنسے ویسے ہوا. گھر میں ہم 24 گھنٹے کا بیشتر حصہ گزارتے ہیں. سب سے بڑا جھگڑا میاں بیوی کا جھگڑا، اور 98% میاں بیوی کے جھگڑوں میں وجہ پیسہ ہوتا ہے. یا شوہر کہہ رہے ہیں آپ زیادہ خرچ کرتی ہیں، یا میاں کہتے ہیں کہ آپ نہیں دیتی، اور سو آن. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ بچوں کے ساتھ جھگڑے، اور جوں بچے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں نا، ان کے قد بھی بڑے ہوتے ہیں تو جھگڑے بھی بڑے ہونے لگتے ہیں. چھوٹا بچہ پھر بھی ذرا سی ماں کی ڈانٹ سن کے ایک دم ڈر جاتا ہے، سہم جاتا ہے. بڑا بچہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال رہا ہے. اصول سیکھ لیں. چھوٹے بچوں کو تو آپ ٹرین کریں، لیکن جو بچے آپ کی بات سمجھنے لگے نا، یعنی اس کا ایک کرائٹیرین ہے جن کا قد آپ کے قد کے برابر ہو گیا اور کہاں ذرا سا باہر بھی نکلے، آپ ان سے کسی بارے میں بحث نہ کریں. ایک بار بات کریں، کہہ دیے، اچھا وہ نہیں مان رہے تو آپ ان کو کہہ دیں آپ سمجھدار ہیں، آپ کو اپنا اچھا برا پتہ ہے، اب میں آپ سے بحث نہیں کروں گی، خدا حافظ، اٹھ کے چلے جائیں. اب یقین کریں جس بات پہ وہ آپ سے بحث کر رہا تھا نا، اس کا دماغ اندر سے اس طرح اس کو چوکے دے گا کہ اب مات ہو گئی، ٹھیک ہو جائے گا. پھر فضول باتیں نہ کریں، ایکسٹرا باتیں، وہ باتیں آپ نے میں نے کہا کیلو کال. اور اکثر بچے ماں باپ دونوں، ماں باپ تو بیچارے ویسے ہی گھر میں کم ہوتے ہیں نا، ماں کے ساتھ بحث بہت ہوتی ہے. نہیں، آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں اس سے زیادہ بات نہیں کروں گی اور سنوں گی بھی نہیں. اور پھر بھی اگر وہ کسی برے رجحان میں آ کر بحث کرے، جگہ بدل دیں، ان کو وہاں سے ہٹا دیں یا آپ ہٹ جائیں. پھر آگے دیکھیے یبیتون لربہم سجدا وقیاما. تیسری چیز عباد الرحمن کی رات کی عبادت کا اہتمام کرنے والے، اور اس میں سجدن میں سجدے کرنے اور قیامن میں قیام کرنا. اور اس ساری عبادت کے دوران کرتے کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم. جہنم سے بچنے کی دعا، کیونکہ جہنم برا ٹھکانہ بھی ہے اور اس کا عذاب کیا ہے؟ لزامہ، چمٹنے والا عذاب ہے. کیا پتہ چلا کہ عباد الرحمن کی راتیں غلط چیزوں کو دیکھنے سننے میں نہیں گزرتی، نافرمانیوں میں نہیں گزرتی. آدھی رات تک وہ باہر کسی فنکشن کے نام پہ نہیں ہوتے، بلکہ کچھ حصہ آرام کرنے کے بعد اٹھ کر اپنے رب سے جہنم سے پناہ مانگ رہے ہوتے ہیں. اللہ ہماری راتیں ایسی کر دے. ہمارے اسلاف نبی کے صحابہ ایسے ہی تھے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی تعریف تھی اللہ کے نبی کی زبان پہ، تو کسی کو رشک آیا کہ ذرا میں جا کر تو دیکھوں کہ ابو ہریرہ کرتے کیا ہیں. 3 راتیں ان کے گھر رہے اور دیکھا کیا کہ ان کی رات کے 3 حصے ہیں. پہلے حصے میں خود قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، تو دوسرے حصے میں بیوی، اور تیسرے میں ایک بیٹی یا غلام وہ اٹھتا ہے، کیونکہ پوری رات ابو ہریرہ کے گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی تھی. آج ہم بھی ذرا اپنے آپ کو دیکھیں، ہماری بھی کہیں راتوں کے 3 حصے تو نہیں، شروع میں تو سب کے ساتھ اور اس کے بعد وہ جو کوئی دیکھ کہہ بھی نہ سکے. اصل بات یہ ہے کہ جہنم کی فکر لگ جائے تو انسان چپکے سے اکیلے میں بھی گناہ نہیں کرے گا. آج تو ہمارا فون ہی کافی ہے، فون پہ بیڈ پہ لیٹے لیٹے ہم اس فون کو اپنی مرضی سے گھما لیں، کون دیکھنے والا ہے. تو یاد رکھیے کہ وہ اللہ تعالیٰ آپ کے میرے ایک ایک عمل کو دیکھتا ہے. اللہ کے بندے ایسے نہیں ہوتے کہ اپنی نظروں سے غلط چیزیں دیکھیں یا کانوں میں ہیڈ فون ہی صحیح لگا لیں اور سنتے رہیں. پھر آگے آپ دیکھیے کہ اگلی خوبی ان کی کیا ہے؟ اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا. اعتدال میں خرچ کرنا. اب یہ کیا ہے کہ جائز کاموں پر خرچ کرنا اور اسراف اور بخل نہیں کرنا. یعنی 2 چیزیں ہیں، جائز پہ خرچ کیجئے اور جائز میں خرچ کرتے ہوئے بھی حد سے نہ گزریے، بلکہ اسراف بھی نہیں کرنا کہ ایکسٹرا
یا پھر بخیلی یعنی کنجوسی نہ کرنا. تو یہ کیا تعلق ہے؟ اب اس کو اگر آپ نے دیکھا ہے تو آپ سوچ رہے ہیں کہ یہ کون سی نیکی ہے، یہ تو میری ہیبٹ ہے. کچھ لوگ کھلے ہاتھ کے ہوتے ہیں، کچھ تنگ ہاتھ کے ہوتے ہیں، اس کا کیا تعلق ہے؟ دیکھیے 1 روپیہ، $1، 1 پاؤنڈ، 1 یورو اور 1 کرون قیمتی ہے. آپ اس ایک سے جو نیکی کر سکتے ہیں، اگر آپ نے اس ایک کو ضائع کر دیا تو آپ نے وہ نیکی ضائع کر دی. تو بیچ کا راستہ اچھا ہے. پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آیت 68 سے 71 میں انہی کے تناظر میں بڑے بڑے گناہوں اور ان سے توبہ کرنے کے ثمرات بتائے جا رہے ہیں. یعنی رحمان کے بندے کون ہوتے ہیں؟ جو کبیرہ گناہوں سے پرہیز کرتے ہیں. لا یدعون مع اللہ الہا آخر، وہ کون ہیں؟ شرک نہیں کرتے. پھر آگے زنا نہیں کرتے، قتل ناحق نہیں کرتے. پھر اگر کبھی ان سے غلطی ہو گئی، انسان ہے نا، غلطی ہو جاتی ہے تو غلطی کے بعد خالص توبہ کرتے ہیں اور نیک کام کرتے رہتے ہیں. اجر کیا ملے گا ان کو؟ نیکیوں کی توفیق ملے گی اور برائیاں نیکیوں میں بدل جائیں گی. شروع میں اللہ گناہ معاف کرتا ہے، بعد میں ہر گناہ کو نیکی میں ڈھال دیتا ہے. کتنا پیار کرتا ہے رب آپ سے اور آپ بھی اس سے. کیا پتہ چلا کہ گناہ کرنے والا انسان جیسے ایک لوہے کی زرہ کے اندر جکڑا ہوا ہے، توبہ کرتا ہے تو اس کے حلقے توڑ کر اس سے آزاد ہوتا ہے. دیکھیے گناہوں کا گلٹ ہوتا ہے. کبھی بھی کسی بندے کو عار نہ دلائیں. کوئی بیمار ہے نا تو اس کو عار نہ دلائیں. کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کو عار نہ دلائیں، ورنہ وہ سٹبن ہو جائے گا، ڈھیٹ ہو جائے گا اور بھی کرے گا. وہ کہے گا برا تو میں بنی گیا ہوں، بری تو میں ہوں، تو پھر میں بن کے دکھاتی ہوں. تو لوگوں کو بھی اور خود کو بھی ہمیشہ اللہ کی رحمت کی امید دلانی ہے. پھر کچھ مزید خوبیاں ہیں اللہ کے محبوب بندوں کی. آیت 72 سے 73 میں والذین لا یشہدون الزور، یہ وہ لوگ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں ہوتے. وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا کِرَامًا، اور جب یہ لغویات کے پاس سے گزرتے ہیں عزت سے گزر جاتے ہیں. یعنی ایسی محفلوں میں یہ قطعاً نہیں بیٹھتے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہے، ان کو بے عزتی محسوس ہوتی ہے. وہ عزت سے اٹھتے ہیں کیونکہ یہ تو جگہ ایسی نہیں ہے جہاں شریف شرفا بیٹھے. اور یہ کام کو خاندانی لوگ کرتے ہیں. کیا برادری کے لوگ ایسے کام کرتے تھے کل تک جو آج کر رہے ہیں؟ یہ کسی خوشی کے نام پہ، کسی بھائی بہن کی خوشی، کئی ماں باپ کی بچوں کی خوشیوں کے نام پہ بھی مرو کرامہ عزت سے گزر جاتے ہیں. کیا پتہ چلا؟ جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے. دیکھیے وہ محفلیں جو جھوٹی تصنع، جھوٹے تکلفات اور وہاں جھوٹ سچ ایک ہو رہا ہوتا ہے، یہاں بیٹھنا جھوٹ کا گواہ بننا ہے اور لغویات سے پرہیز کرتے ہیں. غلط چیزیں، بیکاریات، نافرمانی کی بھی ہو سکتی ہے اور بالکل ورتھ لیس ایکٹیویٹیز بھی ہو سکتی ہیں. اور ہم سب کا یہ فرض ہے کہ ہم دیکھیں کہ ہم چاہے کسی خوشی کے نام پہ صحیح کہیں بیکار چیزوں پہ تو مال نہیں لگا رہے، اور ساتھ ہی رب کی آیات سے غفلت نہیں برتتے، اس پہ غور و فکر کرتے ہیں. جب یہ آیات سنتے ہیں تو ان کے دلوں پر اس کا اثر ہوتا ہے. یعنی مومن ایک پودے کی طرح زندہ سانس لیتا ہوا، کبھی فریش اور کچھ دن کے بعد مرجھایا ہوا انسان ہوتا ہے. اس کو اثر ہوتا ہے ان چیزوں کا، افیکٹڈ ہوتا ہے. یہ نہیں کہ پتھر بنے میں قرآن بھی پڑھ رہے ہیں اور پتہ ہی نہیں. بعض دفعہ لوگ جہنم کی آیتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں اور مسکرا رہے ہوتے ہیں. ہاں، تو قرآن کے ساتھ یہ تعلق کب ہوگا؟ جب سمجھ آ رہا ہوگا، تبھی تو یہ سب ہوتا ہے. اسی لیے پھر ان کی خوبصورت سی دعا صرف اپنے لیے نہیں بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے. تو آیت نمبر 74 میں نسلوں کو بچانے کی دعا، وَيَقْبَلْ الَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. اس کو حرز جان بنائیے. ہم جلتے بھی ہیں، ہم کڑتے بھی ہیں، ہم دعائیں بھی کرتے ہیں، ہم دوسروں سے بھی مدد لیتے ہیں، لیکن اللہ سے مدد مانگیے. کیا دعا کرنی ہے؟ کیا دعا ہوتی ہے رحمان کے بندوں کی؟ خاندانی سکون کے لیے اور متقین کا امام بننے کے لیے. آپ دیکھ رہے ہیں کسی ایک دعا میں شوہر کے لیے بیوی، کیونکہ الزوج کا لفظ اسپاؤس کے معنوں میں آتا ہے، میل اور فیمیل دونوں بہت جینڈر کے لیے، اور بچوں کے لیے متقیوں کا امام بنانا. اب سوال یہ ہے کہ یہ کیسے ہوگا؟ جواب اس کا یہ ہے کہ جیسی آپ ہوں گی نا، یا جیسے آپ ہوں گے ویسے ہی آپ کو خوشی ملے گی. ایک دنیا دار باپ اپنے بچے کی دنیا کو بڑھتا دے کر خوش ہوگا؟
پیسے والا باپ جس کی زندگی کا اپنا مقصد پیسہ کمانا ہے، اس کی خوشی ہے کہ بیٹا دکان پہ جائے، بیٹے کی جاب لگ گئی۔ اسی طرح جس کا اپنا بہت بڑا گھر ہے وہ اپنے بیٹے کے بڑے سے گھر کو دیکھ کر خوش ہوگا۔ یہ بھی ساری خوشیاں چاہیے ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ دین کا شوق رکھتی ہیں، آپ کو اللہ کے دین کو سرو کرنا ہے، آپ اس امت میں جہاد کبیر یعنی قرآن کو عام کر رہی ہے، تو پھر آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہوگی کہ آپ اپنے شوہر اور اپنے بچوں کو نیکیوں میں بھاگ بھاگ کے آگے جاتا دیکھیں۔ آپ کے بچے آپ کے ساتھ اس مشن کے راہی بن جائیں اور ان کو یہ نیکیاں کرتا دیکھ کر خوشی سے آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے، اور آنکھوں پہ آنسو آ جائیں تو آنکھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ تو یہاں دل سے دعا کیجئے کہ اللہ ہمارے گھرانوں کو چن لے۔ یہ جو ہمیں ہر وقت کوئی نہ کوئی مصیبت لگی رہتی ہے نا، کوئی نہ کوئی، آپ دیکھیے کہ پورے اوورال ملک میں، شہروں میں، سیاست میں، پھر گلی میں، محلوں میں اور گھروں میں ہر وقت کوئی نہ کوئی آزمائش ہے۔ یہ اصل میں ایک سزا بھی ہے کہ آج ہمارے ایجنڈے میں ہی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں۔ یہ بھی بڑی بات ہے کہ اپنی نماز کوئی پڑھ لے، کہاں کسی دوسرے کی نماز کی فکر ہو۔ تو آہستہ آہستہ اپنے گھروں میں دین کا ماحول بنائے، بیٹوں کو لے کر بیٹھے، بیٹیوں کو لے کر بیٹھے۔ عموماً بیٹیاں تو ماؤں کے ساتھ وقت گزار لیتی ہیں، بیٹوں کو بھی لیجئے۔ ماں باپوں کو بھی یہ چاہیے کہ ایک کمانے کا حصہ رکھیے۔ 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے از مور دین انف۔ امریکہ میں فل ٹائم جاب میں 24 آور میں 8 گھنٹے سے زائد کام آپ کر نہیں سکتے۔ لیگلی از ناٹ الاؤڈ، یعنی ایک بندہ ٹیکسی چلاتا ہے نا تو وہ 8 گھنٹے سے زیادہ کی اگر اپنی شفٹ کرے گا تو پکڑا جائے گا۔ اسی طرح پورے ویک کے آورز ہوتے ہیں۔ آپ بھی اپنے بچوں کو اور اپنے مردوں کو، بھائیوں کو، بیٹوں کو اس بات کا یقین دلائے، اور اگر آپ خود بھی اس چیز کو سن رہے ہیں، کچھ وقت تو رکھیے، فیملی ٹائم ہو، پھر اس میں آپ کے پڑھنے کا ٹائم ہو، آپ کی 5 نمازیں مسجد میں جائیں۔ ہم کوئی پیسے کمانے کی مشین ہے کیا؟ باپ ATM ہے، جب وہ نظر آئے تو اس سے پیسے مانگنے ہیں، اور وہ بھی سوچ رہے ہیں کہ جی پیسے دینے۔ کروڑوں نہیں ارب پتی ہیں آپ، ماشاءاللہ۔ آپ کے نام پہ اتنی جائیدادیں ہیں کہ اگلی 4 نسلیں کچھ بھی نہ کریں تو کھا لیں گی، لیکن آپ اپنی زندگی کیسی گزار رہے ہیں؟ سب سے کم انجوائے کرتے ہیں وہ لوگ جو خود کماتے ہیں بیچارے۔ گھر میں سے صبح سب سے پہلے جاتے اور اینڈ پہ آتے، اور گھر سب سے خوبصورت، محنت والے، پیسے والے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا رحمان کے جو بندے ہیں نا وہ بیلنس لائف گزارتے۔ بیوی بچوں کو وقت دیجئے، سنڈے ان کا ہے، اگر جمعہ اگر ان کا ہے، یا رات کو جب اب گھر آ گئے بند کر دیں فون۔ اب ڈیلز ہوتی رہیں گی بعد میں، اب میٹنگز نہیں کرنی ہے آپ نے، تو پیار سے محبت سے چلیے۔ اور اس پہ اللہ کے نبی کی ایک بڑی پیاری سی لائف ہسٹری ہے، پروفٹ ایٹ ہوم، انگلش کی بک ہے چھوٹی سی، آپ اس کو پڑھیے۔ آپ حیران ہوں گے کہ اللہ کے نبی اتنے لیئر، اتنے ریلیکس تھے۔ آج ہمارے ذہنوں میں آتا ہے کہ نہیں دیندار مرد بڑا سخت ہوگا، ایسا نہیں ہوتا۔ اصل میں سختی ان کی زندگیوں میں جنہوں نے اپنی زندگی کا مقصد صرف کھانا کمانا اور یا پھر شاپنگ کرا دیں۔ بیویوں کو بھی تو صحیح کرنا چاہیے اپنے آپ کو۔ مرد کہتے ہیں ہم گھر آئیں گے انہوں نے کوئی نہ کوئی فرمائش کر دینی ہے، اب ہمیں بازار لے جائے، اب ہمیں یہ دلا دے وہ دلا۔ کبھی ان مادہ پرستی کی دنیا سے ہٹ کر رشتوں کو تو انجوائے کریں۔ اور یہ رشتے میں پتہ کب یاد آتے ہیں؟ جب چلے جاتے ہیں۔ ہمارے منہ سے بیوی کی تعریف نکلتی اس وقت ہے اللہ ماشاء اللہ کہ بڑی نیک خاتون تھی، میرے ساتھ صبر کر گئی۔ تو اگر یہ جملہ آپ اس بیچاری کے سامنے بول دیتے تو اس کو 30-40 سال کے جہاد کا کوئی اجر مل جاتا۔ اسی طرح پیچھے تعریف کر دیں گے، منہ پہ نہیں کریں گے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس نے آج ہماری زندگیوں کو بہت اجیرن بنایا ہوا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ آگے اب حسین انجام ہے۔ عباد الرحمن کا حسین انجام 75 سے 77، اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہ وہ لوگ ہیں جن کو جنت کے بالا خانے ملیں گے، ہائی رائز، 5 سٹار 7 سٹار نہیں 100 سٹار جنتیں ملیں گی۔ کیوں؟ بما صبروا، ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما، اور وہاں ان کو سلامتی کی دعائیں ملیں گی، ہمیشہ رہیں گے۔ وقت ملاقات سلام ہو رہا ہے، اچھے ٹھکانے ہیں۔ کیا پتہ چلا جزا کیا ہوئی کہ جنت میں بلند منزلیں، بہترین استقبال اور دعائے خیر اور سلام۔ اتنے خوبصورت موضوع پہ سورۃ فرقان پوری ہوتی ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو عباد الرحمن بنا دے، ہماری نسلوں کو چن لے، اور ہم سب کو ان ساری آیتوں کے مطابق عمل کرنے والا بنا دے۔ آگے ہے جی سورۃ شعراء۔ شعراء شاعر کی جمع۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایک الزام لگا تھا کہ آپ شاعر ہیں، تو اللہ نے اس آیت میں شاعری اور اس کی حقیقت کو کھول دیا۔
277 آیات ہیں اس کی. آئیے دیکھتے ہیں. بہت سمپل سی سورہ ہے لیکن اس میں آپ کو اپنے عمل کے کافی باریک نقطے ملیں گے. پہلی 4 آیات 1 to 4 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل جوئی. طاسین میم حروف مقطعات ہے. تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیتیں ہیں بیان کرنے والی کتاب کی. لعلک باخع نفسک الا یکونوا مؤمنین، شاید کہ آپ تو اپنے نفس کو ہلاک کرنے والے ہیں اس غم میں کہ ایمان والے کیوں نہیں ہوتے. اللہ کہتے ہیں ان نشأ ننزل علیہم من السماء آیہ، اگر ہم چاہیں تو ہم ان کے اوپر آسمان سے نشانی اتار دیں. فظلت اعناقہم، پھر ان کی گردنیں جھک جائیں. لہا خاضعین، جھکتے ہوئے، یعنی وہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو باتیں کستے تھے اور آپ کے دل میں اتنی ہی تڑپ تھی. آپ دیکھیے کہ یہ جو بہا ہے نا، اس کے بغیر دین کا کام نہیں ہوتا. ثواب لینا ہے نا، 500 دانے کی تسبیح لے کر سبحان اللہ پڑھتے رہیے، جنت میں درخت لگتے جائیں گے. الحمدللہ کہتے جائیں، مہریں سب ہوتی جائیں گی. یہ جو دوسروں کی ہدایت کی تڑپ جس میں انسان پھر گھلاتا ہے، اس کے بغیر کام نہیں ہوتا. یہ جو پیچھے ہم نے آیتیں پڑھی نا، بیوی بچے شوہر، اس میں بھی اصل میں خیر خواہی ہوتی ہے. آپ جتنا جس سے خیر خواہ ہوتے ہیں اتنا آپ اس کے لیے کڑتے ہیں. پھر آگے آیت نمبر 5 سے 9 میں مشرکین پر عذاب آنے والا ہے، ان کو اس کی خبر دے دو. وما یاتیہم من ذکر، جب بھی ان کے پاس کوئی نصیحت آتی ہے رحمان کی طرف سے، نہیں یہ تو اس سے منہ ہی پھیرتے ہیں. یعنی جیسے بچوں کی عادت ہوتی ہے نا کہ ماں باپ کی بات پہ کان نہیں دھرنا، اسی طرح کچھ باتیں قوموں کی بھی ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ آگے دوبارہ موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس جانے کا حکم دیتے ہیں. آیت 10 سے 22 میں وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ مُوسَىٰ، اور جب پکارا آپ کے رب نے موسیٰ کو کہ جائیے ظالم قوم کی طرف. یہ وہی مدین سے مصر آتے ہوئے رستے میں کوہ طور کے پاس جو معاملہ ہوا، اسی کی ریپیٹیشن ہے ادھر. یہ یہاں کیوں آ گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے. آپ کو ستایا جا رہا ہے تو دیکھیے میرے موسیٰ کو بھی اتنا ستایا گیا. وہ کہتے ہیں نا کہ دوسروں کا غم سنا تو اپنا غم بھول گیا. یہ قصے اور خاص طور پہ صورت میں اب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری قوموں کے حال بتائے جا رہے ہیں انبیاء کے، تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر قریش آپ کو تنگ کر رہے ہیں، آپ کی بات نہیں مان رہے، تو کیا ہوا؟ دیکھو فرعون نے بھی تو موسیٰ کو کتنے تانے دیے تھے. دیکھو دیکھو تو میرے گھر میں بچہ بن کے رہا، دیکھ میں نے تیری کتنی اچھی تربیت کی، کیا کیا، پھر تو بھاگ گیا. تو یہ مکہ والے بھی ایسی ہی کچھ باتیں کر رہے تھے. اور فرعون کا ایک بہت بڑا جرم کہ انا ربکم الاعلی، میں بہت ہی رب اعلیٰ ہوں اور میں ہی خدا ہوں. تو اللہ تعالیٰ آگے کہتے ہیں آؤ بتا دو ان کو حقیقی رب کون ہے. آیت 23 سے 33 میں حقیقی رب کی پہچان. قال فرعون وما رب العالمین، فرعون اپنے تکبر اور اپنی بڑائی میں کہتا ہے کون ہے بھی رب العالمین؟ یہ ایسی ہی جیسے بھئی میرے سوا بھی کوئی ہے. تو آگے آپ دیکھیں حضرت موسیٰ نے کتنے خوبصورت دلائل دے دیے. کہتے ہو کہ رب تو آسمانوں اور زمین اور اس کے بیچ کی چیزوں کا ہے، اگر تم ایمان لے آتے ہو. فرعون کو بڑا غصہ آیا. یعنی یہ مکالمہ ہے اصل میں، اور فرعون کی انا پہ چوٹ پڑ رہی ہے. موسیٰ کی زبان سے جب اس نے اپنے سوا کسی اور کا نام سنا ہے رب، تو اپنے درباریوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ قال لمن حولہ، ان کو کہنے لگا جو اس کے ارد گرد تھے، الا تستمعون، یہ تم سن رہے ہو یہ موسیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ یعنی پرووک کر رہا ہے. آج بھی دیکھیے ایسی باتوں کو بڑی جلدی میڈیا پہ اچھال دیا جاتا ہے جس میں ان کے خلاف کوئی بات ہو رہی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس ساری بات میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تسلی دی، اور آج مجھے آپ کو بھی بتا دیا کہ وقت کا فرعون ہی سامنے کیوں نہ آئے. اللہ کی توحید اس کے سامنے رکھ دو، سچ کے آگے کوئی بول نہیں سکتا. پھر آگے آئے 34 سے 42 میں دنیا داروں اور اللہ والوں کا فرق ہے. فرعون کے جادوگر جب دنیا دار تھے تو کیا کہہ رہے تھے کہ ہمیں کچھ انعام ملے گا، کیا ملے گا، ہمیں کوئی تحفہ ملے گا، کوئی عہدہ دیں گے، کوئی ہمارے لیے کوئی اور سینکشن موجود ہے. لیکن جب دین آ گیا دل میں تو پھر سجدوں میں چلے گئے. ہاں کیا کہنے لگے؟ وَقَالُوا لِفِرْعَوْنَ أَإِنَّ لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، فرعون نے کہا نام، قال نام، وَإِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، ہاں تمہیں میں اپنے بڑے قریبی لوگ بنا لوں گا. اور آگے کیا ہوا؟ موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں سے مقابلہ ہوتا ہے آیت 43 سے 60 میں، اور دل کی دنیا ہی بدل گئی. وہی جادوگر جو بھی اتنے لالچ میں ڈوبے ہوئے دیکھ رہے تھے. دیکھیں کفر، جادو اور لالچ، تین چیزیں ورس تھیں جو ان میں تھیں.
لیکن ادھر دل کی دنیا کیا بدلی، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ ساجدین، پس گرا دیے گئے جادوگر سجدوں میں، قالوا آمنا برب العالمین، کہنے لگے ہم تو ایمان لے آئے رب العالمین پہ۔ وہ کون ہے؟ ربی موسیٰ و ہارون۔ یہ جملہ کیوں بولنا پڑا کہ کہیں فرعون کو غلطی نہ لگ جائے کہ یہ مجھے رب کہہ رہے ہیں۔ اب فرعون کو ذرا سوجھ گئی، قال آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، بھئی یہ تم اس پر ایمان لے آئے اس سے پہلے کہ میرے سے اجازت لیتے۔ یعنی گویا کہ فرعونوں کا دل چاہتا ہے کہ لوگ ایمان بھی ان سے پوچھ کر لائیں، اللہ کے تعلق اور ان کے بیچ میں وہ آ جاتے ہیں۔ اور آج تو اس کی ورسٹ پکچرز آپ کو دکھ رہی ہیں۔ یاد رکھیے گا ابھی تو شروعات ہے نا فتنوں کی، ایک وقت آئے گا کہ لوگوں نے دوبارہ لوگوں کو لا الہ الا اللہ کہنے پہ جیلوں میں ڈالنا ہے۔ وہ کہتے تم ہمیں خدا بناؤ، ہم تمہارے قسمتوں کے فیصلے کریں، ہم تمہارے مقدر کے فیصلے کریں۔ اور یہ چیزیں فرعون نے کی، اللہ نے اس کا انجام کر کے ہمارے سامنے رکھ دیا کھول کے کہ دیکھو کیسے یہ اپنے کام کرتا ہے، اور اس نے کیا سوچا اور اللہ نے کیا کیا۔ اور پورا اینڈ 60 تک فرعون کے اور اس کے سارے لشکروں کے ڈوبنے کی بات ہے، اور وہ بنی اسرائیل جو اس وقت تک اچھے مسلمان تھے ان کے بچنے کی بات ہے۔ اسی لیے پھر آگے آئے 61 سے 68 میں اللہ تعالیٰ پر توکل کی اعلیٰ مثال بیان ہو رہی ہے۔ اور فلما تری الجمعان، جب دیکھا دونوں جماعتوں نے، موسیٰ کے ساتھی کہنے لگے بھئی ہم تو پکڑے گئے۔ یعنی آپ نوٹ کیجئے نا کہ آگے سمندر پیچھے فرعون، اب کیا کرے؟ ان کو تو نہیں پتا تھا نا کہ سمندر میں راستہ بن جائے گا، یہ تو آج ہمیں پتا ہے اس لیے ہم مطمئن ہیں۔ تو یہاں سے پتہ چلتا ہے اللہ پہ توکل اتنی بڑی چیز ہے کہ سمندروں اور دریاؤں میں بھی راستے بنا دے۔ وہ رب جو ٹہنیوں پہ سوئے ہوئے پرندوں کو گرنے نہیں دیتا، وہ آپ کو بھی نہیں گرنے دے گا۔ تو ہمیشہ اپنے رب پہ توکل کیجیے۔ اس کے بعد اگلا قصہ ہے حضرت ابراہیم اور ان کی قوم کا، اور آیت 69 سے 77 میں بت پرستوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کچھ سوالات ہیں۔ آج آپ اس کو کہہ سکتے ہیں تھاٹ پرووکنگ، سوچ کو ابھارنے والے، اور لوگوں کو سوال کے ذریعے سے بیدار کرنے کا بڑا پیارا انداز ہے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، اور ان پر ابراہیم علیہ السلام کی خبر پڑھیے جب انہوں نے کہا اپنی باپ اور اپنی قوم سے، مَا تَعْبُدُونَ، یہ کن کی تم عبادت کرتے ہو؟ قَالُوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا، کہنے لگے ہم بتوں کو پوجتے ہیں اور ہم تو بس انہی پہ بیٹھے رہیں گے۔ اب ابراہیم کو جب دلیل مل گئی تو کہا هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ، کیا یہ تمہاری بات سنتے ہیں؟ اِذْ تَدْعُونَ، جب تم ان کو بلاتے ہو، او يَنْفَعُونَكُمْ، کیا یہ تمہیں کوئی نفع دیتے ہیں؟ او يَضُرُّونَ، اور کیا یہ تم سے کوئی ضرر دور کرتے ہیں؟ قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا، نوٹ کیجئے حضرت ابراہیم کے سوال کتنے حقیقی تھے۔ تو کوئی تو جواب دیتے کہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، موضوع پلٹ رہے ہیں۔ نہیں، اچھا بھی پھر آپ ان کو کیوں پکارتے ہیں؟ کیونکہ ہمارے بڑے یہ کرتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں تقلید، اندھی پیروی، عقل نہیں استعمال کی، سوچ نہیں استعمال کی، اور کیا کہہ دیا کہ بھئی ہم تو اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ کرتے ہیں، بلائنڈ فیتھ۔ کہ آج ہمارے کلچر میں بہت ساری چیزیں سنی سنائی نہیں، کبھی سوچا بھی نہیں، پوچھا بھی نہیں کہ اماں آپ یہ کیا کر رہی ہیں، بس اماں کرتی تھی تو آج ہم بھی کرنے لگ گئے، اس لیے کہ اللہ کی قدر نہیں ہے۔ كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب